بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں تمام طلباء کو خوش آمدید۔ لیکچر کا عنوان ہے غزل نمبر 1 کا سوال نمبر 2، 3 اور 5۔ سوال نمبر 2 ہے، اس غزل کے قوافی لکھیں۔ قوافی کہا جاتا ہے قافیہ کو، اور قافیہ کے معنی ہیں ہم آواز الفاظ، اور ہم نے اس غزل کے ہم آواز الفاظ تلاش کرنے ہیں۔ ہم آواز الفاظ ہیں زمینوں، مکینوں، نشینوں، مہینوں، سفینوں، سینوں، آستینوں، آبگینوں، باریک بینوں، کرینوں اور نکتہ چینوں۔ یہ اس غزل کے قوافی تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ اس شعر میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے، جو کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ صنعت تضاد کا استعمال اس شعر میں کیا گیا ہے۔ آپ نے کرنا ہے کیا ہے، صنعت تضاد کی تعریف کرنی ہے اور مزید مثالیں دینی ہیں شعر کے ذریعے۔ اب آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں جس میں نے غزل کی تشریح لکھنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا، اس میں میں نے آپ کو صنعت کا تعارف کروا دیا تھا، اس لیے آپ کو صنعت کے بارے میں پتہ ہی ہوگا۔ سب سے پہلے ہم صنعت تضاد کی تعریف کریں گے۔ اگر شعر میں دو ایسے الفاظ لائے جائیں جن کے معنی ایک دوسرے سے متضاد اور متصادم ہوں، یعنی الٹ ہوں، تو انہیں ہم صنعت تضاد کہتے ہیں۔ مثلاً روز و شب، سیاہ و سفید، زمین و آسماں، صبح و شام وغیرہ۔ اب دیے گئے شعر میں وصل اور جدائی کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یعنی وصل کا مطلب ہوتا ہے مل جانا اور جدائی کا مطلب ہوتا ہے بچھڑ جانا، تو یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ اسی طرح سے صنعت تضاد کی مزید مثالیں۔ مثال نمبر 1، اقرار کہاں ہے انکار کی سی خوبی، ہوتا ہے شوق غالب ان کو نہیں نہیں پر۔ اقرار اور انکار ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں جو کہ شعر میں استعمال کیے گئے ہیں اور جو صنعت تضاد ہیں۔ مثال نمبر 2 ہے، ایک سب آنکھ ایک سب پانی، دیدہ دل عذاب ہیں دونوں۔ اب یہاں پر آگ اور پانی دو الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ متضاد ہیں، اور یہ بھی صنعت تضاد ہے۔ اسی طرح سے مثال نمبر 3 ہے، خرد کا نام جنون رکھ دیا جنون کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اس میں خرد اور جنون ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں جو کہ صنعت تضاد ہے۔ یہ ہیں ہمارے سوال نمبر 3 کی سارے جوابات۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ سوال ہے کہ کلام میں ایسے الفاظ جو املا کے لحاظ سے تو ایک جیسے ہوں مگر دونوں کا مطلب جدا ہو، یعنی ان کی املا لکھنے میں تو وہ ایک جیسے ہوں گے لیکن ان کا جو معنی ہوگا، جو ان کا مطلب ہوگا، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا، اسے تجنیس تاہم کہا جاتا ہے۔ اوپر دیے گئے شعر میں تجنیس تام کی نشاندہی کریں اور کوئی سے دو ایسے اشعار لکھیں جن میں صنعت تجنیس تام کا استعمال ہو۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ اوپر دیے گئے شعر میں تجنیس تام جو ہے میں، اس میں جو لفظ ہے نا میں اور یہ میم یہ نون غنہ میں، میم یہ نون غنہ میں دو دفعہ آیا کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، اس مصرعے میں میم یہ نون غنہ میں جو ہے وہ 2 دفعہ آیا ہے۔ اس کا جو پہلا والا جو میں ہے وہ شاعر نے کیا کہا ہے نا، جس میں ایک میں کا مطلب اپنی طرف اشارہ کیا ہے، خود اپنے لیے استعمال کیا، جبکہ دوسرا جو آسمانوں اور زمینوں کے بعد جس میں کا استعمال ہوا ہے، اسے حرف جار کہتے ہیں۔ حرف جار جسے ہم انگریزی میں پریپوزیشن بھی کہتے ہیں نا، کا کی کے وغیرہ، تو یہاں پر 2 میں کا استعمال ہوا ہے، ایک شاعر نے اپنے لیے استعمال کیا، دوسرا جو ہے وہ جو ہے وہ حروف جار کے طور پر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی 2 مثالیں وہ نیچے دی گئی ہیں۔ ایک مثال یہ دی گئی ہے، یہ بھی نہ پوچھا کبھی صیاد نے، کون رہا ہوا کون رہا ہوا۔ اب دیکھیں اس میں رہا رہنا، اور رہا ہوتا ہے آزاد ہو جانا۔ دوسرے مصرعے میں اس شعر کے ایک رہا، کون رہا یعنی کون رہ گیا، زندہ رہ گیا، اور کون رہا کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہوا۔ تو یہ دونوں کے جو لکھنے میں املا تو ایک جیسی ہے لیکن ان کا معنی جو ہے وہ مختلف ہے۔
دوسرا شعر ہے یعنی مثال ہے، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ اب اس میں بھی دیکھیں اسٹوڈنٹس، پہلے والے مصرعے میں دیکھیں میں 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد۔ اب جو پہلا والا میں ہے وہ شاعر نے، یعنی اسد یہاں سے مرزا غالب کا شعر ہے یہ، اور شاعر نے پہلا والا میں اپنے لیے استعمال کیا ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ لڑکپن میں وہ بھی حرف جار کے طور پر، حرف جار کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یہ جو ہے وہ تجنیس طعام کی مثال ہے، یعنی لکھنے میں دونوں میں ایک جیسے ہی ہیں، لیکن ان کا جو ہے وہ معنی جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ 2 طرح سے آ جاتا ہے، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اس کے بعد ہے غزل۔ غزل کی تعریف وغیرہ جو ہے میں آپ کو پہلے بھی تشریح کرنے سے پہلے ہی بتا چکی ہوں، یہ وہی سوال ہیں جو میں نے آپ کو پہلے آلریڈی لیکچر میں دے چکی ہوں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔